حال ہی میں امریکہ کی ریاست سان فرانسسکو میں ایک LGBT کے ممبر نے بہت بے شرمی اور بےہودہ انداز میں نماز، مسلمانوں اور حجاب کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ ایک مرد تھا جس نے عورتوں کا انتہائی ولگر لباس پہن کر بے شرمی کے انداز میں اسلام کو ہیٹ کیا ہے۔ یہ شخص جائے نماز اٹھا کر سٹیج پر آتا ہے اور حجاب پہن کر نماز پڑھنے لگتا ہے۔ رکوع کے بعد جیسے ہی سجدہ کرنے لگتا ہے تو وہی حجاب اتار کر ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حجاب کے نیچے انتہائی بے شرم اور نیم برہنہ زنانہ لباس پہن رکھا ہوتا ہے جو ایک مرد کیا عورت کے لیے بھی پہننا شرمناک ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سب آزادی رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کے لیے کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ LGBT ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ LGBT 1980 کی دہائی میں امریکہ میں شروع کی گئی تھی جس کا مقصد صرف اسلام اور مسلمانوں کی بے حرمتی کرنا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا تھا کہ نعوذ باللہ اسلام انسان کو قید کر دیتا ہے۔ LGBT جس کا پورا نام لیسبین، گے، بائی سیکشول اور ٹرانسجینڈر ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اس دنیا میں آزادی سے رہنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن اسلام انسان کو خصوصاً عورتوں کو اپنے قانون اور پابندیوں کے اندر قید رکھتا ہے اور دنیا میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان قوانین، پابندیوں یعنی حجاب کو اتار کر پھینک دینا چاہیے۔ مرد اور عورت کے بیچ کا فرق ختم کر کے حقیقتاً یہ ہر انسان کو مسخرہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہر کسی کو فریڈم آف سپیچ دی جائے جیسے کہ آج کل ہر نام نہاد لبرل مانگ رہا ہے تو دنیا کا امن و سکون برباد ہو جائے گا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے ریلیجن کو ٹارگٹ کرنے لگ جائے گا۔ مسلمانوں کو تو چھوڑیں، اگر کسی غیر مسلم نے بھی ایسا کوئی کام کیا تو LGBT کمیونٹی کا مذاق بنایا تو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیمیں اور LGBT حرکت میں آ چکے ہوتے، دنیا بھر میں اس پر احتجاج ہوتے۔ یہ ہے منافقت اور اسلام و مسلمانوں سے دشمنی کی انتہا۔ یہ لوگ اسلام اور اس کی روایات و مقدس ہستیوں کا جان بوجھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ مسلمان ان سے پیار اور تمیز سے پیش آئیں اور عزت کریں، یا کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند، دہشت گرد ہیں اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ لیکن ہر بار اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ اسلام ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور مسلمان دین کے معاملے میں سب سے زیادہ پریکٹیکل ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن گمراہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایجنڈا پوری دنیا کی طرح اب پاکستان میں بھی زور و شور سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور LGBT کے حقوق کے لیے آئے روز فلمیں بن رہی ہیں اور اب یہ بڑھتے بڑھتے ڈرامہ انڈسٹری تک پہنچ گیا ہے تاکہ نوجوان نسل کا برین واش کر کے ان کو تیار کیا جا سکے۔ کیونکہ شیطان بہت چالاک اور سمجھدار ہے، وہ کبھی شارٹ ٹرم کی پلاننگ نہیں کرتا۔ اس نے دنیا کے بننے سے اب تک کئی سلطنتیں بنتی اور تباہ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، کئی قوموں اور قبیلوں کو گمراہ کر کے ان کو تباہ کیا ہے۔ وہ انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے، اسی لیے وہ کئی دہائیوں، کئی صدیوں تک کی لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ آج کی نئی نسل اتنا شعور رکھتی ہے کہ وہ اس کے جھانسے میں نہیں آنے والی، اسی لیے شیطان کے کارندے اور چیلے آپ کے بچوں کو ٹی وی ڈراموں، فلم اور کارٹون کے ذریعے بار بار دکھا کر تیار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بہترین تخلیق یعنی انسان نامکمل ہے اور اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں اور یہ انسان نے خود کو کیسی پابندیوں میں ڈال رکھا ہے۔ پردہ، دو ہی جنس، محرم اور نامحرم رشتے، یہ سب بکواس ہیں اور خود انسان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اس لیے ان حدود کو پار کر کے جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو۔ اس سے یہ ہوگا کہ شیطان اللہ کی تخلیق کی توہین خود انسانوں کے ہاتھوں سے کروائے گا، جس کے بعد معاشرہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے گا اور عورت کے ساتھ شادیاں کرے گی، اپنے جسم کو آپریشن کے ذریعے بدلوا کر بچے پیدا کریں گی۔ شیطان نے انسان کو اس کے جنس کے بارے میں اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی وہ دراصل ہے کیا۔ کبھی لیسبن، کبھی ٹرانسجینڈر، کبھی گے، تو کبھی بائی سیکشول، تو کبھی ہومو سیکشول اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ ایک شیطان کا لمبا منصوبہ، اسی لیے یہ لسٹ روز بروز بڑھتی ہی جائے گی۔ محرم رشتوں کو یہ سیکشول فلمز اور دیگر پروگرامز کے ذریعے پہلے ہی تباہ کر چکا ہے۔ آپ غور کریں گے یہ سب کی سب ایسی چیزیں ہیں جو شاخوں کی
तरह एक ही दरख्त से जाकर मिलती हैं, जिसका बड़ा मकसद सिर्फ एक ही है और वो ये है कि अल्लाह की जात से इंसानों का यकीन कमजोर करना, क्योंकि इंसान जब अल्लाह पाक की कायम करदा हुदूद को तोड़ेगा तो उसका ईमान भी अल्लाह की जात से कमजोर होते होते आखिर खत्म हो जाएगा। और यही शैतान का अल्लाह की जात अक़दस को चैलेंज था कि मैं क़यामत तक तेरी तख्लीक को बदलूंगा और तू उनको शुक्रगुजार नहीं पाएगा, जहाँ तक कि मैं उनको जहन्नम में पहुंचाकर दम लूंगा। और आज वाकई वो ये सब कर रहा है जिसका उसने कई सदियों से सब्र से इंतजार किया है। इसका LGBT का फितना पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब पाकिस्तान में भी ये फितना उरूज पर पहुंच चुका है, जहाँ के मीडिया को उसके बैरूनी आकाओं ने हुक्म दिया कि अपने बच्चों की जहन साजी करके उनको ये चीज कबूल करवाने की कोशिश करें जो यहाँ के जहनी गुलाम मीडिया वाले जोर और शोर से मुख्तलिफ जराए से प्रमोट कर रहे हैं। अब उनकी साजिशों का जवाब उन्हीं के अंदाज में देना जरूरी है। हम टीवी और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इसकी अवेयरनेस दे सकते हैं और उनको इस फितने से बचा सकते हैं। हम लोग जज्बाती हैं और हम LGBT के मेंबर्स पर हमला कर देते हैं, तो ये इसका इशू बनाकर पूरी दुनिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश करके सबकी हमदर्दी हासिल करते हैं। ये मूवमेंट पहले से ज्यादा तेज हो जाती है, लिहाजा हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अपने बच्चों को इन शैतानी चालों की अवेयरनेस दें कि वो कहीं भी इनको देखकर इनका शिकार ना बन सके, बल्कि एक मुजाहिद की तरह उनके खिलाफ लड़ें, वरना वेस्टर्न कंट्रीज की तरह यहाँ भी उनके हक मांगे जाएंगे, लिहाजा उनको रोकना पड़ेगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसानों की अक्सरियत को पैदा ही जहन्नम के लिए किया है। क़यामत के दिन हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन को समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।